السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا فاسٹ ٹریک ہے اور آپ لوگ ٹیکسٹ کے تیاری کے لیے اس روم میں آئے. ایسا ہی ہے نا سر؟ اچھا بیٹے آپ تھوڑا سا ادھر آئے تھے, مجھے بہت زیادہ کیمرہ موو کرنا پڑے گا, بس تھوڑا سا ادھر, یہ 2 3 4. تھینک یو بیٹا جی. اچھا جی, اس کے بعد پہلی بات یہ کہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ کا تھوڑا انٹروڈکشن ہو جائے. اس سے پہلے میں اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں, پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرا نام علی عمران ہے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. 2 سال انڈسٹری میں کام کیا تھا اور اس کے بعد 2015 میں نے ٹیچنگ شروع کی اور پھر ٹیچنگ انجوائے کرنے لگ گیا. پھر کرتے 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 9 سال سے میں صرف فل ٹائم ٹیچنگ ہی کر رہا ہوں, اور وہ میرا پیشن بنتا چلا گیا. مجھے اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک ملتا گیا اور میں اور محنت کرتا گیا. اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک ملتا گیا, میں مزید محنت کرتا گیا, اور الحمدللہ اوور دا پیریڈ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بینک, ایک اچھی فالوئنگ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اور خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو میکسیمم سپورٹ کر سکیں, آپ کے پیپر پاس ہونے میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ 1 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی ایفرٹ سے اور محنت کر کے اس کو اس پوائنٹ تک پہنچا دیا ہے کہ ہم میکسیمم ٹائم پڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ 1 1.5 گھنٹہ جو پڑھتے ہیں وہ کلاس ٹائم ہے. اس کے علاوہ باقی 22.5 آورس جو آپ کو باقی رہ جاتے ہیں دن میں, کسی ٹائم بھی آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور کسی ٹائم بھی آپ کو اس واٹس ایپ کا رسپانس آ سکتا ہے. وہ دن میں 24 گھنٹے میں سے کوئی گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے طور پہ بہت ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر طرح سے سپورٹ کریں, لے کے چلے, اور جب تک وہ بچہ پاس نہیں ہو جاتا ہم لوگ اس کے ساتھ رہیں. اور الحمدللہ سکسیس ریٹ اتنی تیزی سے الحمدللہ ہم لوگ بڑھا پائے ہیں, اور ہماری کلاس میں جو رزلٹ ہے وہ اوور دا پیریڈ اتنا بہتر ہے کہ شاید آئی کے ایف سے ڈبل سے کم شاید ہی کبھی آیا ہو. اور کوشش بس یہ ہے کہ سپورٹ آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے, پڑھاتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے, اور اس کے بعد بھی. تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے میں یہ کرتا چلوں کہ یہ تھوڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی سننے میں کہ اس بیچ کا رزلٹ عام بیچز کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یار میں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا اور میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے اور میں نے پڑھنا ہے, تو درمیان میں آپ کے پاس نان سیریس ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. سمپل سی تھیوری ہے, ٹائم تھوڑا ہے, روٹین میں محنت کرنی ہے. 55 ورکنگ ڈیز ہمارے پاس ہیں, اس کے اندر ہم نے اس کو تیار کرنا ہے, اور ہر ورکنگ ڈے کا مطلب ہوگا ایک امپورٹنٹ پارٹ آف دا سبجیکٹ جو آپ کو پڑھا رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک سمپل سی ریسیپی ہے, روٹین میں آئیں, روز پڑھیں, روز محنت کریں, دیٹس اٹ. چھٹی جو پری رزلٹ والا بچہ آ رہا ہے وہ 1 دن 2 دن چھٹی کر لیتا ہے, بعد میں ریکارڈنگ دیکھتا ہے, اسے کور کر لیتا ہے. بٹ آئی جینوئنلی ریکمینڈ آل آف یو کہ آپ لوگوں نے اس کلاس میں چھٹی نہیں کرنی. چھٹی نہ کریں, ریگولر رہیں, انشاءاللہ پڑھتے رہیں, روز آتے رہیں. نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کلاس کی دوسری اچھی بات یہ ہے, ایک تو یہ کہ یہ کلاس ریلیٹیولی سیریس ہے, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. 8 دن کی پوری میرے ذہن میں پلاننگ ہے کہ 8 دن آلموسٹ عید کے ہم نے آف کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کا انشاءاللہ 18 اگست از دا ڈیڈ لائن جس پر ہم آپ کا سلیبس کمپلیٹ کرا دیں گے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ پرنٹ آؤٹ بھی دیں گے,
اس میں جو امپورٹنٹ ایریاز آف ٹیکسٹ ہیں وہ بھی ہیں اور اس کی بیک سائڈ پہ پورا اسکیجول ہے. پہلی بار تو پڑھانے نہیں لگے کہ پتہ نہیں کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. اب 9-10 سال سے جب ایک کام کر رہے ہیں تو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا پہلے دن کہ سلیبس کب کمپلیٹ ہونا ہے. تو وہ جو ہر روز 4 یا 5 بار ٹریول کرتا ہو لاہور سے گجرانوالہ, اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ لاہور میں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے, میں گجرانوالے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ پہنچوں گا. ہوتا ہے نا پتہ سر. تو سر ہم بھی وہی والی گاڑی چلا رہے ہیں, بس یہ سب سلیبس کی گاڑی ہے اور اتنی روٹین میں چلا رہے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ انشاءاللہ کتنے ٹائم تک ہم اس سلیبس کو تھورو ڈیپتھ میں کور کریں گے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید سر کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ نہیں پڑھائیں گے, کچھ کم پڑھائیں گے. ایسا نہیں ہے سر, سب کچھ پڑھاؤں گا. جو کچھ ہے سب کچھ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. ایک اور کمال کی بات اس کلاس میں کہ یہ میری آخری کلاس, میری صبح 9 بجے سے کلاسز شروع ہوئی ہیں اور بیک ٹو بیک کلاسز چل رہی ہیں. اس کلاس کی اچھی بات کیا ہے, یہ میری آخری کلاس ہے. آخری کلاس میں اچھا کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی کلاس نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بچہ کلاس ختم ہونے کے بعد کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھے اگلی کلاس سے نکلنے کی جلدی نہیں ہوگی. اب مجھے پتہ ہے یار یہ میری آخری کلاس ہے, میں نے کلاس کے بعد بیٹھ جانا کہ ہاں بھائی سوال پوچھو. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک اگلی کلاس میں جانے کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ دوسری کلاس میں بچے ویٹ کر رہے ہیں, یہاں پر وہ بھی نہیں ہے. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس کلاس کو لے کے, اور ایک ایسے کلاس سائز کو لے کے جس میں میں انڈیویجول لیول پر بچوں کو جانتا ہوں گا. سر جنرلی 150, 170, 180, 200 کے بیچز روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں, تو مجھے انڈیویجول لیول پر نہیں پتہ ہوتا کہ کس بچے کی کیا پرفارمنس ہے. مگر ایک اچھا 50-60 ٹائپ کلاس کا فزیکل کلاس میں ہو, کو 50-70 آن لائن ہو, تو ایک اچھا پیکج بن جاتا ہے جس میں بچہ فزیکل کلاس میں سب بچوں کو جانتا بھی ہو اور ان کے ساتھ محنت بھی کرے اور جو ہے نا مل کر آگے چلیں اور پیپر پاس کریں. کون کون سے سبجیکٹ میں پڑھا رہا ہوں؟ مینلی اٹ از آڈٹ اینڈ ٹیکس. بی لا اور سی لا بھی میں کافی عرصہ پڑھایا ہے. اگر وہ مینلی جو ہے وہ سر عاطف, جب میں ایس بی آئی جوائن کیا تو سر عاطف مینلی اس کو ڈیل کر رہے تھے. میں ٹیکس اور آڈٹ کی طرف آ گیا اور بی لا اور سی لا سر عاطف پڑھا رہے ہیں یہاں پر. سی فیب لیول پر آڈٹ پڑھا چکا ہوں اور میرا میرٹ سرٹیفکیٹ آیا تھا آٹم 19 اٹمپٹ. ایک بات اس سے پہلے کہ کوئی بات مزید میں کروں, کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھے اپنے بارے میں بتا دیں. آپ میں سے میں انڈیویجولی سب سے پوچھوں گا کہ کیا کیا آپ لوگوں کی مطلب اس وقت سٹیٹس ہے. کون سا بچہ جو ہے وہ پی آر سی میں ابھی پاس ہو کے فاسٹ ٹریک میں پیپر دینا چاہ رہا ہے, کون سا بچہ ریپیٹ کر رہا ہے, کون سا بچے اس کا سٹیٹس کیا ہے. میں صرف آپ سے یہ سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یعنی ہر بندہ مجھے انڈیویجول لیول پہ بتا دے کہ فلاں بچہ جو ہے اس نے پی آر سی میں پاس کیا, وہ پڑھنے میں پی آر سی والا بچہ ہے فاسٹ ٹریک میں, جو فاسٹ ٹریک میں ٹیکس دے رہے ہیں, یا آپ ریگولر میں ٹیکس دے رہے ہیں اور کسی دوسرے جو ہے وہ سبجیکٹ سے ادھر آئے ہیں یا کسی دوسرے بیچ سے ٹرانسفر ہوا ہے. دوسرا سوال یہ, اور تیسرا یہ کہ یہاں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. پلیز یہ میں نے انڈیویجولی سب سے پوچھنا ہے. آپ کیمرہ بند کر دیجئے تاکہ میں انڈیویجولی سب سے پوچھوں اور آن لائن والوں کا وقت نہ ضائع ہو. جی, چاہے آپ ریگولر سے ادھر آئیں, چاہے آپ پی آر سی پاس کر کے آئیں, چاہے آپ ریپیٹ کریں, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, آپ تینوں زیرو پہ ہیں. اگر ریپیٹر کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ہے میرے 45 آئے تھے مجھے آتا ہے, تو میں اسے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے 55 نہیں آئے تھے, اسے نہیں آتا. اور ایک وہ بچہ جو ریگولر سے آیا ہے اس کو یہ کہوں گا کہ بچوں
آپ کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے. ابھی ریگولر والا بچہ ہم نے کوشش کی ہر طرح کے بچے کو اس بیچ میں انٹرٹین کریں, چاہے وہ ریگولر والا بچہ تھا, چاہے وہ کیا کہتے ہیں ریپیٹ کرنے والا بچہ تھا, چاہے پوسٹ میں آیا تھا. ہماری کوشش تھی کہ یار ہم سب کو انٹرٹین کریں, اور الحمدللہ تھرو آؤٹ میرا یہ پلان رہا ہے کہ میں نے پری سے پوسٹ شروع کیا تو میں نے بہت سے بچوں کو یہ کہا جی جس کو تو پرابلم آئی ہے وہ پوسٹ میں آ جائے. پوسٹ کے بعد بھی میں نے بچوں کو آفر کیا کہ جس کو پرابلم آئی ہے وہ اس بیچ میں آ جائے. ایک بات بتاؤں, میرا ایک ایم ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس لمٹ تک سپورٹ کروں کہ اگر پیپر اچھا نہ ہو اور آپ نہ پاس ہو سکیں خدا نخواستہ تو کم سے کم اپنے آپ کو بلیم کریں. مجھے بہت سے بچوں, میرا خیال ہے زندگی میں مجھے اتنے میسیج نہیں آئے جتنے اس بار پاس ہونے پر میسیجز آئے تھے بچوں کو, کہ تقریباً پچھلی بار 2500 پلس اسٹوڈنٹس تھے جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے اور پڑھا رہے تھے. اور سر اگر 2 دنوں میں بھی ایک بچہ ایک میسیج کرے تو 1200 میسیج بنتا ہے. اور آخری ایک ماہ میں نے جتنا واٹس ایپ دیکھا ہے کہ مجھے یہ تھا کہ یار میں سارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کروں. اب اس سارے کے بعد میجورٹی الحمدللہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت ضرور دی کہ وہ جتنے بچے پیپر کر کے آئے ہیں جو پاس ہوئے ان سب نے ایک شکریہ کا میسیج ضرور کیا کہ وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ واٹس ایپ بھی چوک ہو جاتا ہے, یا واٹس ایپ پر میں بیٹھا ہوں مجھے میرا واٹس ایپ نہیں چل رہا, میں نے اپنے ڈی کو کہا مجھے میسیج کرو, وہ میسیج نہیں آ رہا. تو میں نے کہا یار یہ میسیج نہیں آ رہا, پرابلم کیا آ رہا. پھر میں نے واٹس ایپ رکھا, پھر دیکھا کہ وہ اس کے اوپر ایک وقت میں زیادہ میسیج آنے کی وجہ سے واٹس ایپ پرابلم میں آ گیا تھا. پھر بعد میں کچھ دیر بعد ایک دم سے زیادہ سارے میسیج آئے اور پھر وہ واٹس ایپ کچھ نارمل ہوا, ایسے ہو جاتا ہوتا ہے. تو سر ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں سپورٹ کرنے کی. آپ لوگوں سب سے ایک ہی بات ہے, پلیز ایکسیپٹ کہ یہ آپ کے پاس ایک لاسٹ اپرچونٹی ہے اس سبجیکٹ کو پاس کرنے کی اچھے طریقے سے. اگر کوئی بچہ پہلے پڑھ چکا, نہیں پڑھ چکا, ریگولر تھا, کچھ تھا, ادھر آ گئے نا, بس اب باقی کلاسز چھوڑ دیں, باقی سب کچھ چھوڑ دیں. اب اس کلاس میں تسلی سے آرام سے میک شور کیجئے کہ آپ نے یہاں پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور یہاں سے پاس ہو کے نکلنا ہے. بس انشاءاللہ جہاں پر سپورٹ چاہیے ہوگی میں حاضر ہوں. آپ کے اینڈ سے کیا چاہیے اور میرے اینڈ سے کیا چاہیے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں سر. خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو آن لائن ہیں, جو اسٹوڈنٹ فزیکلی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سر موجود ہیں اور ہم اتنے بچے بیٹھے ہیں, لیکن جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جتنے بچے بیٹھے ہیں شاید ڈبل سے زیادہ آن لائن والے ہیں. تو سر آن لائن اسٹوڈنٹس جو موجود ہیں وہ خاص طور پہ اور آپ لوگ عام طور پہ, میں نا آپ لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں. آپ لوگ آئیں پی آر سی سے, تھوڑی دیر پڑھا تھوڑی دیر نہیں پڑھا چلتا ہے. یہ کیف ہے, یہاں پر لوگ فیل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت زیادہ پڑھ کے فیل ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی, پڑھنے کی اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی. کہاں پر پرابلم ہے میں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کی ہیں, آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, آن لائن والوں کے لیے خاص طور پہ اور آپ لوگوں کے لیے عام طور پہ. سر جی جو بچہ آن لائن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار وہ میں اب سر سے کیسے بات کروں. تو سر واٹس ایپ موجود ہے, آپ کا لائیو سیشنز ہوتے ہیں ویکلی وہ موجود ہیں آن لائن کے لیے. فزیکل والے بچے کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیا بات کروں, ایک سوال کروں گا 4 لوگ ہنسیں گے. یا آپ میں سے کسی بچے کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یار یہ بات تو آبویس ہے, مجھے نہیں پتا, میں سب کے سامنے پوچھوں گا تو کیسا لگے گا. یار آپ گھر سے پڑھنے آئے ہو, بندہ سامنے پڑھانے کے لیے ولنگ ہے, چھوڑ دیں ساری باتیں, کچھ میٹر نہیں کرتا, ہاتھ کھڑا کریں سوال پوچھیں. آپ میں سے کسی بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے سوال کے اوپر ہنسے, کوئی ضرورت نہیں ہے.
دیکھیں آپ کلاس کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کسی کو کوشچن دیتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی بھی سوال پوچھ لیں اور کوئی آپ کو کوشچن دیتا ہے. میری بڑی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہر اورینٹیشن میں کہتا ہوں کہ جو بہت بڑے شوز ہوتے ہیں نا جو اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں اس میں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے, ایک سپاٹ لائٹ اس آرٹسٹ کے اوپر ہوتی ہے. وہ آرٹسٹ پیانو بجا رہا ہوتا ہے, اوپر سے ایک یلو کلر کی لائٹ اس پر پڑتی ہے اور ہر بندہ جو اسٹیڈیم میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اسے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے سامنے آرٹسٹ. تو میری بڑی خواہش ہے کہ میرے سے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اس کو یہ والی فیل آئے کہ ایک میں ہوں اور ایک یہ سارا ہے. اگر میرے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو میں نے اپنے دل کو گھٹن میں نہیں رکھنا, میں نے سوال پوچھ کے سمجھ کے جانا ہے. یہاں سے پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو سر آئی ایم آف دا ویو کہ بالکل ایزی رہیں, سوال پوچھیں, آپ کے سوال پہ کوئی نہیں ہنسے گا اور کسی کے سوال پہ آپ نے نہیں ہنسنا, تاکہ کلاس کا ایک ایسا ماحول بنے جہاں پر سب لوگ پازیٹیولی بیٹھیں اور اس چیز کو اسیس کریں گے یار ٹھیک ہے ہم نے بھی, اگر یہ بات مجھے پتہ ہے اس کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں, شاید بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو اس کو پتہ ہوں گی اور مجھے نہیں پتا. تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جو پازیٹیو ہوتا ہے جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کو مارجن دیتے ہیں کہ وہ سوال کریں. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں, اب دنیا سر ساری اتنی آگے نکل گئی, کلاس میں موجود ہیں اور ذہن میں آپ کے جو ہے وہ گھر چل رہا ہے یا ذہن میں کوئی اور بندہ چل رہا ہے یا ذہن میں آپ گجرانوالہ میں چلے گئے اور دماغ گجرانوالہ ہے اور بیٹھے لاہور کلاس میں ہوئے ہیں. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں ایک بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ ویڈیو کلاس لے رہا ہے اور ویڈیو دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سوچے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو ختم ہوئے گی نا تو میں نے دہی لے کے آنی ہے. تو یار پہلے ویڈیو روکو اور پہلے دہی لے آؤ, کیونکہ یار اگر تم نے آدھا گھنٹہ یہی سوچتا رہنا کہ میں ویڈیو کے بعد دہی لوں گا تو پھر تم نے آدھا گھنٹہ ویڈیو والا بھی ضائع کر دینا. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر دیکھیے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ کلاس لے رہے ہیں, آپ کا ایکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. کلاس ختم ہونے کے بعد ایک بچہ سوال پوچھتا ہے اور یقین کریں وہ اکثر ایسا سوال ہوتا ہے جو ایگزیکٹلی حرف بار میں نے بتایا ہوتا ہے. پھر میں پوچھتا ہوں یار یہ تو بات ہوئی ہے میں نے بتائی ہے, کہتے سر میں نے پورا لیکچر لیا. میں کہتا ہوں بیٹا 23 منٹ 30 سیکنڈ والی بات دوبارہ سنو. پھر وہ ادھر جائے کہتے کہ ہاں اس کا مطلب ہے ویڈیو دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے لیکچر لیا, ایکٹیولی بات کو سننا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر بچہ فزیکلی ہمارے کنٹرول میں ہے, ہم نے اس کو کہہ دینا بھائی کدھر ادھر کون بیٹھا ہوا, ادھر میں پڑھا رہا ہوں ادھر میری طرف دیکھو. ہو جاتا ہے نا ایسا سر جی؟ ہاں کوئی بچہ سو رہا ہو تو میری کوشش ہوتی ہے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے, وہ سوتا رہے. لیکن جو کھو جاتا ہے کوشش ہوتی ہے اس کو سپورٹ کر دیں. تو بھائی ایکٹیولی سننا بہت ضروری ہے. سر اسٹوڈنٹ کا میجر مسئلہ ہے نان سیریس ہونا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میرا اپنا ماننا ہے کہ اس بیچ میں اچھا رزلٹ آنے کی دلیل یہ ہے کہ بچہ سیریس ہوتا ہے اور سیریس رہتا ہے. وہ جو کچھوے اور کیا نام ہے اس کی سٹوری ہوتی ہے خرگوش کی, اس میں جب خرگوش پہلے جو ہے نا وہ تیزی سے چلتا ہے تو وہ بہت آگے نکل جاتا ہے, لیکن وہ درمیان میں جا کر نا ریلیکس ہو جاتا ہے. اور اس پر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اصل بات یہ کہ اس نے اس ریس کو سیریس نہیں لیا, اور وہ بندہ جو سلو چل رہا تھا وہ تو جیت گیا, لیکن وہ جو خرگوش بڑی تیزی سے اگریسولی آگے نکلا تھا اور وہ درمیان میں جا کے سو گیا, اس نے غلط کیا. سر آپ نے درمیان میں نہیں سونا, سر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے منزل پر پہنچ جانا ہے, پھر آرام سے 1 مہینہ ہوگا سونے کے لیے, پیپر جب دے دیں گے نا پھر اس کے بعد بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو پلیز میک شور کیجئے کہ آپ تھرو آؤٹ دا کلاس سیریس رہیں. 10 ویکس کا پلان آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. 10 ویکس کے پلان میں جو میجر ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے 10 ٹیسٹ بھی ہیں. ٹیسٹ دینے ہیں ریگولر, اور ٹیسٹ سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت ضروری ہے.
تو بھائی ٹیسٹ بھی دینے ہیں اور ٹیسٹ سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ بھی کرنا ہے. جو بچہ ریگولر نہیں ہے یا پنکچول نہیں ہے سر جی پرابلم آتی ہے اس بندے کو. یعنی نارملی یہ ٹائم ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس سے رکھا کہ اس ٹائم پہ نارملی کلیشز نہیں ہوتے, کیونکہ دن کے وقت کلاسز ہوتی ہیں تو یہ ٹائم تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے. سو وی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ ٹائملی آئیں اور ہم ٹائملی پڑھیں اور ٹائملی کلاس کو ختم کریں. جو سوال ہے پوچھیں. ریگولیرٹی اور پنکچوئل ہونا اصل میں سیریسنس کی علامت ہے. ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہے. سر جی آپ کا ٹیکس کے اندر ایک تھیوریٹیکل پارٹ ہوتا ہے جس کو کریم کرنا ہوتا ہے اور ایک نومیریکل پارٹ ہوتا ہے جس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے. تو سر پلیز میک شیور کیجئے ریٹن پریکٹس جہاں چاہیے وہاں پر ضرور کریں. سر جی ایک سوال جو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں جو میری کلاس میں پہلے دن آتے ہیں, وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ سر آپ کو کیسے اس کلاس کا پتہ چلا کہ یہ والی کلاس ہے اور آپ اس کلاس میں کیا ایکسپیکٹیشن لے کے آئے ہیں. یہ میں پلیز انڈیویجولی آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ایک آئیڈیا ہو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس. جی سر آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی جو آپ کے ذہن میں ایکسپیکٹیشن تھی اور وہ مجھے بتائی. میں اصل میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں بھی بولوں. کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنی ایکسپیکٹیشن کا اظہار کروں؟ جی سر میں آپ سے کچھ لمبا چوڑا ایکسپیکٹ نہیں کرتا, لیکن بس یہ کہ آپ نہیں ہاں بس اب ٹھیک ہو گیا. یہ سیو کر کے جی سر میں آپ سے کچھ لمبا چوڑا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, لیکن بس یہ کہ آپ 2.5 گھنٹے روز پڑھ لیں. کیا اتنا ٹائم پڑھ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا بچہ جس نے فاسٹ ٹریک میں 3 رکھے؟ فاسٹ ٹریک میں 3 رکھے. جی آپ کا فاسٹ ٹریک ہے 3 رکھے. آپ آئے بھی ابھی ہیں اور آپ نے فوراً 3 ہی رکھ لی آتے. جی سر فاسٹ ٹریک میں 3 رکھے. اچھا میری بات سنیے, میں ڈسکریج کسی کو نہیں کرتا, مگر اس سبجیکٹ میں کلاس کے علاوہ آپ نے صرف 2.5 گھنٹے روز پڑھنا ہے. یعنی آپ کو ٹیکسٹ ٹوٹل 4 گھنٹے پڑھ لیں. دیٹ از مور دین انف, مور دین انف. سر اصل میں پڑھانے کی اپروچ ہوتی ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ بھائی آپ کو کس طرح سے چیز کو پڑھایا جائے اور آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. ریگولر رہنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میری اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ سر آپ اپنی زندگی کا نچوڑ بتائیں, نچوڑ, تو وہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اپنی کمپنی ٹھیک رکھیں, دوسرا یہ کہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں کنسسٹنٹ ہو جائیں. جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے وہ اچیو کیا ہوا ہے یا جو اچیو کرنے والے ہیں وہ. اور دوسرا کنسسٹنٹ رہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات بھی کرتا ہوں, اکثر مذاق کے طور پہ بھی سنا دیتا ہوں کہ یار میں نے تھرو آؤٹ سی اے اپنی پرائیورٹی سی اے کو رکھا. یہاں میں نے نماز پڑھی ہے, نماز نمبر 1 پرائرٹی, ماں باپ کا کہنا ماننا نمبر 2 پرائرٹی, اور ماں باپ کو حکم تھا سی اے کرنا تو میں بھی اسے نمبر 2 پہ ہی رکھتا. جب سی اے کے ساتھ کوئی دوسری چیز ٹکرائی ہے نا میں نے اسے چھوڑ دیا, ماں سوائے یہ کہ وہ نماز ہو یا وہ اللہ کا حکم ہو. تو آئی واز ویری کلیئر کہ میرے لیے میری لائف کی پرائیورٹی بالکل آسان ہے. کچھ میری گڈ لک یہ رہی کہ میرے ساتھ کچھ ایسے دوست ملے جو محنت کرنے والے تھے. وہ دوست لائق تھے زیادہ, میں اتنا لائق نہیں تھا.
وہ نکل گئے, جلدی جلدی پاس ہو گئے. اور میرا ایک دوست تھا, اس نے 5 دیے پہلی باری, 5 پاس. میں نے بھی 5 دیے تھے. اب اس کے ابو سی اے تھے, میرے ابو سی اے نہیں تھے. اس نے 5 دیے, اس کے 5 پاس, میں نے 5 دیے, میرے 2 پاس. اب سی اے میں جو دوستی ہوتی ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کہ آپ ویسے تو بڑے قریب ہوتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کے دوست وہ بن جاتے ہیں جن کے اور آپ کے پیپر سیم ہوتے ہیں. اب میرے اور اس دوست کے درمیان میں ایک گیپ آ گیا, لیکن میری دوستی وہ رہی, اور وہ میرے ساتھ نہیں پڑھتا تھا, لیکن میں جب بھی اس سے ملتا تھا نا میں بڑا موٹیویٹ ہوتا تھا, اور جب اس سے ملتا تھا تو میں وہ رات پڑھتا ہی رہتا تھا کہ نہیں یار میں نے بھی پاس کرنا. کمپنی اور کنسسٹنسی میں نے نہیں چھوڑا سی. وہ کچھ باتیں نا بڑی عجیب کرتے ہوتے تھے وہ دوست. مثال کے طور پہ وہ پڑھ کے آتے تھے, ہم نا ٹیسٹ دینے آئے, تم نے کہا یار تو بڑا پڑھ کے آتا ہے. تو عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں ٹیسٹ کرنے سے پہلے کہ بھائی تو پڑھ کے آتا ہے, ہم نے تو بس ایسے ہی کرنا ہے. تو وہ کہتے ہوتے ہاں تو ٹیسٹ ہے تو منہ اٹھا کے آ جاؤں, تو پڑھ کے ہی آؤں گا نا یار. تو وہ بات اس وقت تو بڑی عجیب لگتی تھی, لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہتے تھے. اس بندے نے 3 اٹیمپٹس میں پی آر سی کیف پاس کیا اور دبئی چلا گیا, اور ود ان آرٹیکلز کوالیفائی کیا, اور کیف پاس کیا, آرٹیکل کیا, اور ود ان آرٹیکل کوالیفائی کیا. اور میرے اور اس کے سی اے کے کمپلیٹ ہونے میں 4 سال کا ڈفرنس ہے. یہ جو آپ نے اچیو کرنا ہے نا, اس کو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے. اس میں جو کی فیچر ہے جس پر میں زور دے رہا ہوں وہ ہے کنسسٹنسی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کا پیپر پاس ہوا تھا, اور ہم لوگ اب اس کے 5 پاس ہوئے, اور ہم لوگوں نے کہا یار ٹریٹ دے, جس طرح ہوتا ہے دوستوں میں. ہم نے اسے کہا ٹریٹ دے, اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, پرسوں ایک اس نے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پر کھانا کھائیں گے سارے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. لو جی, پرسوں والے دن ہم لوگ پہ فل موڈ کے ساتھ آئے کہ جناب آج تو کلاس کے بعد کھانے کا پروگرام ہوگا. تو کلاس میں سر نے کہہ دیا جی کل ٹیسٹ ہے. اب ہم باہر نکلے اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے ہیں کہ یار چلو جی چلیں. کہتے سوری یار مجھے سر نے کام دے دیا ہے, اب ہم کل چلے جائیں گے. ہم نے کہا یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, تو نے کمٹ کیا تھا. کہتے یار میرے لیے میری پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے نہیں جانا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل چلے جائیں گے. اس وقت تو بحیثیت دوست اچھا نہیں لگا, لیکن آج جب میں غور کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس بندے میں ساری عادتیں کامیاب ہونے والی تھی. He was very clear about his goals. اس کو پتا تھا کہ یار یہ میرے پڑھنے, مجھے ٹیسٹ مل گیا ہے, میں نے ٹیسٹ کو پرائیورٹی دینی ہے. اب ہمارے ہاں تو جنرلی ٹرینڈ ہے نا کہ ایک بندے نے شرٹ خریدنی ہوتی ہے, وہ ساتھ اپنے 2 دوستوں کو بائک پہ بٹھا کے لے کے جاتا ہے کریم بلاک. وہاں جاتا ہے کریم بلاک میں, وہ بندہ کہتا ہے شرٹ 1200 کی ہے, یہ کہتا ہے 100 کی ہے. شرٹ بھی نہیں خریدتا, واپس آ جاتا ہے, ساتھ 3 بندے گئے ہیں اور 3 واپس آئے ہیں. جو ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ایسے نہیں ہے سر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوستی نہ کریں, میں کہہ رہا ہوں پرائیورٹائز کریں. اگر کام آ گئے تو پھر دوستی کو بتا دیں کہ یار میری ضرورت ہے, اور جو آپ کا اچھا دوست ہوگا نا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اور جس کو صرف یہ پرواہ ہے کہ یار بس میں فارغ ہوں, تو آجا بیٹھتے ہیں, اور یہ نہیں پرواہ کہ یار تیرا سی اے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دوست ٹھیک نہیں ہے, وہ سیلفش ہے. وہ آج نہیں تو کل آپ کو چھوڑ ہی دے گا. اس چیز کو سر ضرور دیکھیے. گیم کیا ہے؟ ہارڈ ورک, کنسسٹنسی. کنسسٹنٹ رہنا ہے, ریگولر رہنا ہے, گیم یہی ہے. کنسسٹنٹ رہنا ہے, ریگولر رہنا ہے. چل آگے چلتے ہیں. تو آپ اگر مجھ سے ایکسپیکٹیشن پوچھتے ہیں, 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, 2.5 گھنٹے اس کے علاوہ پڑھنا ہے بس. جو بچہ 55 دن اس طرح پڑھ گیا انشاءاللہ اس کا پیپر پاس ہو جائے گا, چاہے وہ پہلی بار ہی کیوں نہیں پڑھ رہا.
اور جو بچہ 2 دن آیا 1 دن چھٹی، پھر 1 دن آیا 2 دن چھٹی، وہ چوتھی بار بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی قسمت ہے، اللہ کرے پاس ہو جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ نا اسی طرح یہ کلاس میں بیٹھے ہوئے، فرسٹ ڈے تھا، تو میں نے ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس سے مجھ سے ایک سوال کیا، وہ سوال مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا سر میں پہلے بھی ٹیکس کا پیپر دے چکی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں پیپر دوں اور مجھے پتہ ہو کہ میرا پاس ہے۔ میں نے اس بچی کو کہا بیٹے آپ کنسسٹنٹ رہیں، ریگولرلی ٹیسٹ دیں، مڈ دیں، موک دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پتہ ہوگا آپ کا پیپر پاس ہے۔ بس اس کے 4-5 دن تک ہی وہ بچی ریگولر آئی ہے، اس کے بعد نہیں آئی۔ آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ سر ہمارے یہاں نا جنرلی ویسے ایک ٹرینڈ ہے کہ یار ذرا بڑی بڑی بات کر کے اگلے کو ایک بار یہ فیل کروا دو کہ میں بہت سمجھدار ہوں یا میرے اندر بڑی قابلیت ہے، آپ میرے فن کو پہچان نہیں پا رہے۔ سر جب آپ کام کرتے ہو نا، آپ کچھ نہ بولیں، آپ ٹیسٹ اچھا دیں، میں آپ کا نام ڈھونڈ کے آپ کو کہوں گا شاباش یار، اور آپ کلاس میں اٹینٹیو نہ بیٹھے ہوں اور کوشش کریں گے یار میں کوئی 4-5 ایسے اوکھے سوال پوچھوں کہ سر کو سمجھ آ جائے کہ یار میرا بڑا کیلیبر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا سر۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے محنت کرنی ہے، میں نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، پیپر پاس ہے سر انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ساری بات ہو گئی، اب تھوڑی سی بات ہم نے آگے کرنی ہے۔ جی کاشف نے آن لائن والے جو بچے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بیٹے آپ ٹائپ کر دیں اپنے اسی لائیو ویبنار میں، ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے۔ آپ نے شیئر کیا سب میں کر دیا تھا؟ اچھا اگر یہ والی بات آپ کو اب تک سمجھ آ گئی ہے، اب مجھے تھوڑا سا آگے چلنا ہے اور بات کرنی ہے اس زون کی کہ سلیبس میں آپ کے ہے کیا۔ چیپٹر 1 2 3 3 چیپٹرز، 5 سے 10% انکم ٹیکس، چیپٹر 4 سے 16 اور سیلز ٹیکس 17 سے 19۔ یار سمجھ آ رہی ہے؟ چیپٹر 1 سے 3 5 سے 10 مارکس کا آئے گا، 4 سے 16 یعنی انکم ٹیکس، یہ اس کو کہتے ہیں بیسکس آف ٹیکس۔ 5 سے 10 انکم ٹیکس، 60 سے 75 سیلز ٹیکس، 20 سے 30%، یہ جنرل آؤٹ لائن ہے۔ لیکن جب ہم اس کو تھورو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آتی کہ اصل میں ٹیکس جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل نیچر کا سبجیکٹ ہے۔ پیپر جو آتا ہے تو 35 سے 40 مارکس کا رٹے والا پیپر آتا ہے اور 60 سے 65 مارکس کا نومیریکل بیسڈ پیپر آتا ہے۔ اب رٹے والے پیپر کے لیے تو کریمنگ ہوتی ہے، لیکن نومیرک بیسڈ پیپر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ پریکٹس ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ٹیکس میں پاس ہونا اس لیے زیادہ آسان ہے کہ یار اگر آپ کا رٹا سٹرونگ ہے نا تو آپ اس 40 میں سے 30+ مارکس لے لو تو اس 70 میں سے 20 مارکس لینا مشکل نہیں ہے، یا 60 میں سے 20 مارکس لینا مشکل نہیں ہے۔ تو ٹیکس کا پیپر اس لیے آسان ہے کہ اس میں دونوں پورشن ہیں، یعنی آپ کاسٹ کا پیپر دے رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ FR1 دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کیا ہے؟ مینلی نومیریکل سائڈ ہے، اس میں تھیوریٹیکل سائڈ بھی ہے۔ تو جن کا کریمنگ اچھی ہے وہ پاس، اور جن کی کریمنگ نہیں اچھی، جن کے نومیرکس اچھے ہیں تو نومیریکل پورشن بھی اس میں بڑا تگڑا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کمبینیشن بن جاتا ہے دونوں سکلز کا کہ جس کے پاس ایک سکل تھوڑی ہلکی بھی ہو دوسری اچھی ہو تو پیپر نکال جاتا ہے۔ سر جی میں آپ کے ساتھ نا پاس پیپر کا یہ انالیسس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آئی کیپ کہتا ہے 5 سے 10% آئے گا پہلے 3 چیپٹرز میں سے۔
مگر میں نے پچھلی 5 اٹیمپٹس جب سے اسکیم چینج ہوئی ہے ان اٹیمپٹس کو کمپائل کیا ہے تو پتہ چلا ہے تقریباً 7.2% آن ایوریج، اور لیٹسٹ اٹیمپٹ کا دیکھوں تو 8 نمبر کا سوال آیا پہلے 3 چیپٹرز میں سے۔ انکم ٹیکس کی بات کریں تو آئی کیپ کہتا ہے 60 to 75%، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیں سر، تو میں بات کر رہا تھا کہ انکم ٹیکس آئی کیپ کہتا ہے 60 سے 75 مارکس کا۔ اچھا پچھلی 5 اٹیمپٹس کا انالیسس کیا ہے تو پتہ چلتا ہے تقریباً 65 مارکس کا آتا ہے۔ آپ کے پاس جو شیٹس آئی ہیں غور کیجئے گا، وہ جو آپ کے پاس ایک ہینڈ آؤٹ ملا ہے اس میں یہ والی شیٹ کا پرنٹ آؤٹ ہے، آپ کو نہیں ملا۔ جی آپ کو مل گیا؟ آپ کے پاس جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں یہ پورا پاس پیپر انالیسس ہے۔ بیٹے پاس پیپر انالیسس آپ کو ایک سینس دیتا ہے کہ کس چیپٹر سے کتنا آنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اس انداز میں پڑھانا چاہتا ہوں جس انداز میں آئی کیپ کا پیپر آتا ہے۔ اگر میں بہت فوکس پڑھاتا ہوں سر، میرا ٹارگٹ بالکل کلیئر ہے، میں آپ کو جو ٹاپک پڑھا رہا ہوں گا نا، میں ذہن میں پتہ کیا سوچتا ہوں، یار آئی کیپ سوال کس طرح آ سکتا ہے، میں نے آپ کو اس کے مطابق پڑھانا ہے۔ ایک بچہ آیا جس طرح آپ لوگوں نے ایکسپیکٹیشن بتائی، اس نے پتہ بندے کیا بتایا، اس نے کہا سر میں چاہتا ہوں میں ٹیکس کا پریکٹیشنر بن جاؤں۔ میں نے کہا سوری دس از ناٹ دا رائٹ پلیس۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ ٹیکس میں کام نہیں آئے گا ضرور، لیکن میری ڈائریکشن میں فرق ہے۔ میں آپ کو آئی کیپ کا پیپر سوچ کے پڑھا رہا ہوں۔ میرا ماننا ہے، میں نے سی اے کیا خود، جب میں اس سٹیج پہ تھا مجھے تب بھی پتا تھا یار میرے لیے اس وقت آئی کیپ کا پیپر پاس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر میرا آئی کیپ کا پیپر پاس ہوگا، یقین مانے مجھے ٹیکس نہیں آتا ہوگا، لوگ کہیں گے نہیں تیرا پاس ہے، تجھے آتا ہے۔ اور میرا پیپر پاس نہیں ہوگا، مجھے آتا ہوگا، میں قسمیں کھاؤں گا، کوئی نہیں مانے گا یار ایسا ہے یا نہیں ہے۔ سو رائٹ ایٹ دا مومنٹ وٹ یو ریکوائر کہ بھائی اپنی گرپ اور اپنی کانٹینٹ پر اپنی گرپ رکھو، اور اس کا اینگل کلیئر ہو کہ یار آئی کیپ میں کس طرح پوچھا جاتا ہے۔ دس شوڈ بی دا اپروچ۔ سر سمجھ آ رہی ہے؟ آئی کیپ میں کس طرح پوچھا جاتا ہے یہ اپروچ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ اپروچ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کیا پڑھیں گے۔ سر میں نے یہ پاس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انالیسز، آپ کو یہ فیل دینے کے لیے کہ بھائی ہم بہت کلیئر ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ پاس پیپر ٹرینڈ لے کے چل رہے ہیں، کس طرح پیپر آنا ہے، اور ہماری اپروچ سمارٹ اپروچ ہے۔ ہم نے اس ٹائم میں آپ کو اس طرح پڑھانا ہے جس طرح آئی کیپ کا پیپر آتا ہے، اور آپ کا پیپر پاس کروانا ہے انشاءاللہ۔ سر جی پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ تھیم ہے ہماری۔ اچھا ذرا دیکھیے گا، آئی کیپ نے کہا سیلز ٹیکس 20 سے 30 مارکس کا آتا ہے، لیکن سیلز ٹیکس تقریباً 27 مارکس، اور پچھلی بار دیکھو کتنے مارکس کا ہے، 30 کا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ 28 سے 30 مارکس کا آتا ہے تو یہ 27 سے 30 مارکس کا آتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو بھائی 27 سے 30 مارکس اندازاً اتنے مارکس کا آتا ہے۔ یار پوائنٹ بھی کر گئے، آپ کے پاس یہ ساری ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ یار کس ایریا میں سے کیسا آنا ہے۔ اس پیپر کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور ہر چیپٹر کرنے سے پہلے ایک بار نظر ڈالنے کی یار کتنی حیثیت ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے اس ایریا کی۔ ٹھیک ہو گیا سر جی؟ یہ ساری باتیں میں آپ سے کر چکا۔ اپروچ کی بات بھی ہو گئی؟ نہیں اپروچ کی بات نہیں ہوئی بھی، بس نیچر آف دا سبجیکٹ کی بات ہوئی ہے، پاس پیپر انالیسس کی بات ہوئی ہے۔
سر جی جو ہینڈ آؤٹس ہم نے دیے ہیں یہ آپ نے گروپ میں بھی شیئر کرنے ہیں دونوں سائڈ. ٹھیک ہو گیا؟ عائشہ بیٹا گروپ میں شیئر ہو جائیں گے. میں نا تھوڑا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک اسٹریٹجی بنا لوں. اس میں نا سر ہم نے جو اپروچ ڈیسائیڈ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ویکلی آپ کے ساتھ ایک سکیجول شیئر کر دی. یہ ایک ٹینٹیٹیو سکیجول ہے جو 12 اگست سے ویک شروع ہو رہا ہے اور 18 اگست پہ آ رہا ہے. یہ وہ ویک ہے جس میں ہم نے سلیبس اینڈنگ ڈیٹ تو کنفرم ہے 18 اگست. ہاں یہ کوشن ہے, میں نے اس کو اکاموڈیٹ تو کیا اس طرح سے کہ اس میں یہ سب کچھ آ جائے, مگر یہ عین ممکن ہے کہ جیسے عید ہالیڈیز ہیں وہ شاید 18-19 تک چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو شاید اس ویک میں, اور یہ والی عید ہالیڈیز جو شروع ہو رہی ہیں یہ شاید 13 یا 14 سے شروع ہو جائیں. تو ایک ٹینٹیٹیو پلان ہے, بٹ لاسٹ ڈے آپ ضرور مارک کر لیں جو 18 اگست ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا جی؟ لاسٹ ڈے 18 اگست ہے انشاءاللہ, یہ آپ مارک کر لیں. ٹینٹیٹیو پلان ہے. اس میں سے جب میں یہ بنا رہا تھا اس وقت بھی میرے مائنڈ میں تھا کہ چیپٹر 1 اور چیپٹر 4 شاید 4 2 دن آگے جائے اور سیلری والا چیپٹر ہم شروع کریں. ابھی 1-2 لیکچر ہوئے ہوں تو عید کی آف آ جائے. اچھا یہ 17 جون والا پورا ویک آف نہیں آئے گا, یہ 18-19-20 سے کلاسز شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح سے یہ چل رہا ہوگا. لیکن میں نے اس کو ویکلی اس لیے پلان کیا کہ تقریباً 10 ویک میں آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو جائے کہ یار یہ ٹائم ہے اور اس ٹائم سپین کے ساتھ چلنا ہے. اس کی کلوزنگ ڈیٹ فائنل ہے. اس اسکیجول میں ٹیسٹ 10 ہوں گے, یہ بھی فائنل ہے. ہاں اس اسکیجول میں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے مجھے اندازہ ہے کہ 13 یا 14 جون سے چھٹیاں ہو جائیں گی تو ہماری یہ دونوں چیپٹر کمپلیٹ نہ ہوئے ہوں. اس میں کوئی دقت نہیں ہے, ہم بعد میں کرا دیں گے. لیکن کلوزنگ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ مارک کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور ہم اس کو لے کے چلتے رہے تو بہت کمفرٹیبلی انشاءاللہ ہم اس کو اس ٹائم میں کمپلیٹ کر لیں گے. اچھا جناب, اب سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ہماری کتاب کون سی ہوگی, ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ تو بچوں میری اپنی کتاب ٹیکس ہیلپ بک کے نام سے ہے جس کے 11 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور 11th ایڈیشن جو ہے وہ آپ نے پرچیز کرنا ہے. بک شاپ کے پاس بک ہے. اچھا ابھی ہم نے جتنی چھپوائی تھی اصل میں کچھ تو ہمارے بچے لیتے ہیں لیکن بہت سی کتابیں اب الحمدللہ میری ملتان میں اور کراچی کے بہت سے انسٹیٹیوشن میں جاتی ہیں. تو ہمیں خود بھی اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ ساری بکس ہی اسٹوڈنٹس جو وہ تھے وہ چلے گئے. پھر اب اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم پہ مجھے انہوں نے کہا جی کتاب چھپوائیں, تو میں نے کہا جی ابھی کتاب چھپوانے کا تو ہمارے پاس مارجن نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاپیئر کو کہہ دیا ہے کہ وہ بک آپ لوگوں کے لیے اویلیبل کر دیں. آپ کاپیئر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بک پرنٹ آؤٹ کر کے دے دے گا. بلکہ مطلب یہ بات بتا دوں کہ بھائی اس وقت ہمارا چونکہ کتاب سے ٹارگٹ اس طرح پیسے کمانا نہیں ہوتا, تو اس بک کی جو بک جب چھپی تھی تو وہ 1500 کتابیں چھپی تھی, وہ ساری بکس چلے گئیں اور ابھی کتاب ختم ہو گئی. اب جب ہم نے اپنے کاپیئر کو کہا تو کاپیئر نے کہا جی کہ ہاں وہ کتاب کی پرائس 900 تھی, کاپیئر نے کہا جی 1150 روپے کی اس کی کاسٹ پڑے گی. تو ہم نے کہا کہ یار جو جس بچے نے اب وہ والی کتاب نہیں خریدی اب خرید رہا ہے اس کا کیا قصور ہے. سو سم ہاؤ وی ٹرائیڈ کہ ہم 1000 میں ایک سبسڈی دے کر اسٹوڈنٹ کو وہ کتاب اس کے لیے اویلیبل کر دیں. ہمارا ٹارگٹ جو عزت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے وہ میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی ارننگ ہے اس کتاب کے حوالے سے. لے سر کتاب کی بات بھی آپ سے کر لی. 11th ایڈیشن لیجیے گا. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹ 10th ایڈیشن یا 9th ایڈیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل بھی اپروپریٹ نہیں ہے. 2 چیزیں یاد رکھنا, ایک کتاب اور ایک استاد.
یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جن پہ آپ کو ہر وقت ڈاؤٹ رہے کہ پتہ نہیں سر کو خود بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں سر کو خود بھی آتا ہے یا نہیں آتا تو جینوئنلی استاد چینج کر لیں, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ یار ایک استاد کی بات پہ اعتماد کرنا ہے, اور اگر استاد پہ ہی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یار لگا نہیں, تو سر اس استاد سے نہ پڑھیں. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ اس استاد کو خود بھی آتا ہے یا نہیں آتا, اور ایک کتاب جس سے آپ پڑھیں, اس کتاب میں کچھ چینجز ہیں وہ میں نے علیحدہ سے ہائی لائٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. بھائی جان وہ والی چینجز ان لوگوں کو شیئر کرنی, بلکہ ایک بار نا سارے گروپ میں چینجز along with the ویڈیو 16 منٹ کی ویڈیو بھی بنا دی. جو چینج ہے اس کتاب میں جو چینجز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو کی فارم میں. وہ چینجز آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی ہوتی رہیں گی, نہیں تو کسی دن ایک دن بیٹھ کے ساری کر دیں. 16 منٹ کی ٹوٹل ویڈیو ہے وہ, اور 12 کے 14 چینجز ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بک پلیز اپڈیٹڈ لیجئے تاکہ آپ کو دقت نہ ہو. جی سر. پھر اس کے بعد اچھا اب ایک چیز میں آپ کو اور بڑی ضروری بتانا چاہتا ہوں سر. اصل میں میری اپروچ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پڑھانا ہے نا وہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا, اور جو یہاں پر آئے گا وہ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو کتاب میں لکھا ہوگا. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک بار اسکرین سے پڑھیں گے, وہی بات دوبارہ کتاب پہ پڑھیں گے, جب گھر جا کے کتاب کھولیں گے تب بھی وہی بات لکھی ہوگی. انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں آئے گی. تو جب آپ 2 سے 3 بار اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ لیں گے نا, پھر اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بات ہے. سلیکٹو اسٹڈی از ڈسکریجڈ. پہلا دن ہے سر, اس دن اللہ خیر کرے. آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی جان مجھے پتا ہے نا, جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. میرے پاس ہر اٹیمپٹ میں آخری 15 دنوں میں سب سے زیادہ بچے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چھوڑ دیں, ہم ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. تو جو چیز میں اتنے عرصے سے فیس کر رہا ہوں مجھے تو پتا نا سر. کیا ریٹرن اسیسمنٹ اپیل چھوڑ دوں؟ اچھا میں کہہ دوں نا کہ نہیں کرو, اس نے تب بھی چھوڑ دینا. لیکن اگر میں نے کہہ دیا نا چھوڑ دوں تو اس نے پیپر کے بعد کہنا اگر سر کہہ دیتے نا تو میں نے پاس ہو جانا تھا. سر آپ نے کچھ نہیں چھوڑنا, میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا ہوں. آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا, سب بہت محنت سے تیار کرنا. اور سر کلیئر ہوگی بات انشاءاللہ. اسٹوڈنٹ مسٹ اپیئر ریگولرلی ان ایوری ٹیسٹ. سر ٹیسٹ تو واجب ہے. میں بار بار ٹیسٹ, بلکہ ٹیسٹ کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے ٹیسٹ کے والے سے ایک ویڈیو ہے انشاءاللہ. جب ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس سے ایک دن پہلے ان کے ساتھ شیئر کر دینی ہے. میرے 1-2 سوشل میڈیا پہ میں اکثر بچوں کو, اوور آل بچوں کے لیے کچھ ورکنگ کرتا ہوں. اول تو آپ لوگ میں سے میجورٹی میرا واٹس ایپ دیکھتے ہی ہو, بٹ اس کے باوجود جیسے ٹیسٹ کو کیسے پرفارم کرنا چاہیے, ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی چاہیے, ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کیسے کرنا چاہیے, اس سب چیزوں کے بارے میں میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی سیریسلی انگیج رہتا ہوں. جو کہ میرا ماننا ہے کہ یار جو بات مجھے پتہ ہے وہ میرے پاس ضمانت ہے اور میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے. تو سر ہم سوشل میڈیا پر بھی اکثر وہ کرتے رہتے ہیں. آپ واٹس ایپ پر بھی آ جائیں گے, واٹس ایپ پر بھی انفارمیشن آ جائے کرے گی. تو ضرور اس کو ذرا دیکھ لیجئے. میں نے بتا دیا اپنے ایسوسیٹ کو, یہ انشاءاللہ میک شور کریں گے کہ آپ اس کو دیکھیں. اسٹوڈنٹ مسٹ اپیئر ریگولرلی ان ایوری ٹیسٹ. اور اس کے بعد اسٹڈی میٹیریل. اچھا یہ اس کے اندر ہی پاسٹ پیپرز بھی ہیں. ایک تو پورا ٹاپک ہے نا, ایک تو نوٹس ہیں, اسٹڈی نوٹس ہیں, اور ایک پاس پیپر ہیں, اور ایک پریکٹس ایگزامپلز ہیں. اس میں سب کچھ ہے. بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر آئی کیپ کی کتاب ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں اس وقت جب وہ بالکل پری انرولمنٹ کا پہلا دن ہوتا ہے تو میں اس چیز کو کرنے کے لیے کہ یار میں اسے کو نہیں ضرورت نہیں, میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ پڑھ لو.
لیکن آپ لوگوں کے پاس وہ تجربہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے سمپل یہ بات ہے کہ یہ ایک کتاب ہے, بس یہی پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر پچھلے 9 سالوں میں سے اس سے باہر کچھ نہیں آیا تو انشاءاللہ اب بھی نہیں آتا. سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو مطلب ٹو بی پریسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ, یس, آپ کو چپ کر کے یہ کرنا چاہیے. یہ والی کتاب کریں, سمارٹلی مور دین انف. سر جی جب کورس کمپلیٹ ہوگا پھر کیا کریں گے؟ سر جی 18 اگست. ایک بار ذرا مجھے بتائیے گا ٹیکس کا پیپر کب ہے؟ 10 سپتمبر کو. 18 اگست کو آپ کی آخری کلاس. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 22 دن ہوں گے, نہیں 23 دن ہوں گے. 31 کا مہینہ ہے نا اگست کا. 23 days before the exam کا مطلب ہے you will have some sufficient time to overcome any shortcoming. تو اب مطلب میں جنرلی آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور اب بہت زیادہ اس چیز کا ایڈوکیٹ کرتا ہوں, بیٹے جو فزیکل اونلی میں آئے ہیں ان کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ ایک بار میک شور کریں کہ اچھے سے چیزوں کو لے کے چلیں. جو کومبو میں آئے ہیں, جو آن لائن صرف لے رہے ہیں, ان کو چاہیے, جو آن لائن لے رہے ہیں ان کو چاہیے آن لائن کلاسز لیجئے جب لائیو ہو رہی ہو. کیوں سر؟ ایک ریگولر روٹین رہتی ہے. یہ نا سارا محنت کا حصہ ہوتا ہے. بہت سے بچے کہتے ہیں سر جی میں بس یہ پاس ہی رہتا ہوں, کون آئے اب اتنی گرمی میں سر, اب میں گھر ہی بیٹھے ویڈیو دیکھ لیتا ہوں. سر یہ جو آپ گھر سے ادھر چل کے آتے ہیں نا, یہ وہ محنت کا حصہ ہے جو آپ کے سی اے بننے میں درکار ہے. تو جب آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے تو ہر اینڈ سے کیجئے نا محنت. یہ نہیں کہ اب کون جائے اور کون دیکھے اور کون آئے, نہیں سر محنت کریں. یہ بھی محنت کا حصہ ہے جو آپ گرمی میں ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. آگے برسات آنی ہے, بارش ہونی ہے, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اب بارش میں یہ تو ہو سکتا ہے 10-15 منٹ کی آگے پیچھے ہو جائے, لیکن یہ والی بات کہ بس بارش ہونے والی ہے چلو جی میں تو جا رہا ہوں سموسے کھانے, کلاس کل پڑھ لیں گے, یہ والا مذاق نہیں ہے. سر کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دھوپ طوفان بارش سب چیزوں سے بالا تر ہو کے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ وہ کلاس لیں اور پڑھیں. خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار کوئی ایسی مجبوری ہو جائے, کوئی والد کا حکم آ جائے, گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہو جائے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن آپ کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یار یہ 55 دن جو ہیں وہ میں نے فل فوکس رہنا ہے. ہاں عید کے آف آنا ہے, اس میں آف کرنا ہی ہے انشاءاللہ. تو سر جی یہ ہماری اپروچ ہے. ریویژن مناسب ٹائم ہوگا, 22 دن کا ٹائم اس کے بعد ہے آپ کے پاس, جس میں آپ بہت تھورو 2 بار ریویژن کریں گے, کم سے کم 2 بار. اصل میں ہونا یہ کہ 18 کو جب وہ ہونا ہے نا, اس کے بعد آپ نے فوری موک کی تیاری کرنی ہے. یاد رکھنا فل فلیج موک دیے بغیر پیپر کے متھے نہیں لگتے. انڈیویجول لیول پہ پڑھنا اور ہوتا ہے, اور کلیکٹیولی جہاں سیلز ٹیکس انکم ٹیکس بیسک والا پورشن اکٹھا جڑ کے آپ کے سامنے 100 نمبر کا ہے, اس کا فیلر لینا بڑا ضروری ہے. بندہ اس وقت سیلز ٹیکس کا سوال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں پروویژن انکم ٹیکس والی آ رہی ہوتی ہے جو نہیں آنی چاہیے, لیکن اس نے کبھی ایسا اٹیمپٹ ہی نہیں کی ہوتی چیز. سر جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سر پریکٹس آف نومیریکل بیسڈ کوسچن, نومیریکلز کی پریکٹس ہوتی ہے انشاءاللہ, بڑی ڈیٹیل میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے. میں آپ کو بھی بتاتا چلوں. اس کے بعد اس سارے ٹینیور میں 5 سنڈیز آپ کی آن ہونی, میں نے آپ کو ابھی بتا دیا فرسٹ ڈے پہ 5 سنڈیز آپ کی آن ہونی ہے. اور میں آپ کو بتایا کہ سنڈے والے دن میں نومیریکلز کی پریکٹس کراتا ہوں ایکسٹینسو. اس دن ہوم ورک والا کام نہیں ہوتا, لیکن میرے پاس اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہتے کہ سر اتوار والے دنوں کی وجہ سے ہم پاس ہوئے. وہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے اوور دا پیریڈ دیکھا ہے
کہ میں بچے کا ایک نومیریکل کراتا ہوں, بچہ نومیریکل کرتا ہے, اگلے دن بھول کے آ جاتا ہے. میں نے کہا نہیں, بچے کو 2.5 گھنٹے کی کلاس میں بلایا, ایک نومیریکل کرایا, دوسرا نومیریکل پھر کرایا, تیسرا نومیریکل خود کرنے کے لیے دیا وہیں. اب جب بچے نے تیسرا نومیریکل خود 2 بار نومیریکل آبزرو کر کے تیسرا کیا تو اس سے ہونے لگ جاتا ہے. تو سر اصل میں ہوتا یہ کہ ہم ایک چیز پڑھتے ہیں پھر اگلے دن اس کو بھولتے ہیں. نہیں, میں نے بھولنے کا موقع نہیں دینا سر. پڑھا, پھر سیکھا, پھر اس کے بعد خود کیا. جب آپ خود کریں گے وہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور میرے پاس اتنے میسیجز ہیں اس چیز کے کہ سر وہ اتواروں نے پاس کروایا کہ میرا ایمان اور پختہ ہو چکا ہوا ہے کہ یار اتوار والا دن بڑا کروشل ہوتا ہے. تو اس سارے سینیریو میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. 5 سنڈیز ہوں گی, اسی ہماری آخری دن جو ہے وہ 18 ہیں, یہ تو بتا دیا نا 18 اگست, اس سے پہلے کے ٹینیور میں ہی یہ سب کچھ ہوگا. ڈن ہو گیا سر. اور کوئی بات؟ اب میرے اینڈ سے جو باتیں تھی وہ ختم ہو گئی, فل پیپر پریکٹس کی بات بھی کر دی. اب اس نشان کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو پلیز ضرور پوچھیے. جی سر. سر جی یہ کریش بیچ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائیں گے؟ بھائی جان ایسا بالکل نہیں ہے. میں اگر مثال کے طور پہ میرے اسٹوڈنٹ کی ریسیپشن سے زیادہ پڑھانا تو ٹیچنگ نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ جب ریسیو کرنا چھوڑتا ہے اس وقت پڑھانا تو ٹیچنگ نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھنا, جو استاد ہوتا ہے نا وہ بچے کے ہاتھ میں کانسیپٹ دیتا ہے, بچے کے اوپر انڈیلتا نہیں ہے کہ پڑھیا جاتا ہے پڑھ لیں نہیں رہن دے. تو یار میری بات سمجھ آ رہی؟ ہم استاد ہیں, ہم پڑھاتے ہیں. میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پلان کر کے آیا تو اتنا پڑھانا ہے, میں بچوں کے چہرے دیکھے کہتا ہوں بس آج کے لیے اتنا ہی. کیوں سر؟ میں نے آپ کے ہاتھ میں پکڑانا ہے, میں نے آپ کے اوپر نہیں انڈیلنا کہ بھئی آپ سے پکڑا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پکڑا جا رہا تو میں کیا کروں. میرا پوائنٹ سمجھ رہے؟ آپ اس چیز سے بالکل پریشان نہ ہو کہ میں آپ کو بہت زیادہ پڑھا دوں گا. سر جی اس سے پچھلے سیشن میں, یہ تو فاسٹ ٹریک جون میں ہے نا, اس سے پچھلے سیشن میں جولائی کی 15 سے فاسٹ ٹریک شروع ہوا تھا اور وہ 40 ڈیز کا تھا اور اس کی کلاس ہر روز 2 گھنٹے ہوتی تھی. الحمدللہ میرا اس کا رزلٹ آؤٹ سٹینڈنگ تھا. سر جی پتہ کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو سمجھیے, وی ہیو سفیشینٹ ٹائم. پہلے تو یہ بات سمجھیے, جو ٹائم ہے یہ مناسب ہے. ہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ اتنے مناسب ٹائم کے اندر ہم کور بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم غلطی نہیں کر سکتے. اب آپ یہ کہیں کہ سر میں 5 دن نہیں آ سکا تو خیر ہے, نہیں بھائی وہ خیر نہیں ہے. 5 دن کے اندر آپ اگر نہیں آ سکے تو اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا. ہاں کلاس میں بیٹھے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا تو بھائی ہاتھ کھڑا کریں اور کہیں کہ سر آپ کی مہربانی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں اپریشیٹ کروں گا. میری بات سمجھ آ رہی؟ یار وہ پنجابی میں کہتے میں کہا تھا استاد, میرا کیا کام ہے سر؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ کہیں سر مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں آگے نہیں پڑھاؤں گا. میں آگے نہیں پڑھا سکتا سر. یار میں نا یہ ٹیکسٹ 300 سے زیادہ بار پڑھا چکا ہوں, تو میں نے یہ 301 کر کے مجھے کوئی تغمہ تو نہیں مل جانا. میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پڑھانا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور میرے الفاظ میں وہ تاثیر آئے کہ آپ کے دماغ میں میری بات اتر جائے بس. لیکن اگر آپ یہ بات کہیں کہ یار میں کچھ ایسے کوئی بٹن دباؤں گا اور مشین کی طرح پڑھاؤں گا اور چلا جاؤں گا, سر میں ایسے نہیں کرتا. میں ریکارڈنگ نہیں کرا رہا سر, میں آپ لوگوں کو پڑھانے آیا ہوں. سوال یہ ہے ان کا, اور میں اس کا ایک کنکلوسیو جواب دے دوں کہ سر کیا آپ بہت زیادہ پڑھائیں گے؟ نہیں بھائی جان, مجھے لگے گا نا کہ یہ ہمارا کورس ڈیڈ لائن سے آگے ہو رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے میں کو 2-4 گھنٹے آپ کو ایکسٹرا بلا لوں,
لیکن جس دن جو پڑھانا ہے وہ تسلی سے ہی پڑھاؤں گا. میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو جو کہا نا کہ ہماری 5 days کلاس ہوتی ہے, 5 Sundays, مجھے پتہ ایزیلی کور ہو جائے گا یار, کوئی ایسی بات. میں نے یار میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے 40 دن کنزیکٹیو تھے, 40 دن آپ کو بتاؤں کنزیکٹیو, اس میں کوئی چھٹی نہیں تھی, صرف ایک 9 یا 10 محرم کی چھٹی تھی اس کے اندر پچھلے سال, کنزیکٹیو تھا بیک ٹو بیک. اور میں نے جس دن پہلے بچے آئے تھے میں انہوں نے کہا بھائی اگر 40 دن اکٹھے آ سکتے ہو تو پڑھو, نہیں تو چلے جاؤ, میں معذرت چاہتا ہوں. یہ چلہ ہے, مجھے یقین کریں مجھے آج بھی بڑے بچوں کے میسیج آتے کہ سر ہم نے وہ چلہ ہی لگایا ہوا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ اس کلاس میں بڑے والیوم بڑا زیادہ ہو گیا تھا, حالانکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ ایسے ہو جاتا ہے. لیکن اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ میں زیادہ پڑھا دوں گا, نہیں زیادہ پڑھاؤں گا, زیادہ نہیں پڑھاؤں گا, نہ اس کی ڈیٹیل کم کروں گا, نہ اس کی کوالٹی کم کروں گا. سر پڑھا کے ریسیپشن کا فرق آتا ہے, اسٹوڈنٹس کو پتہ, ہمیں پتہ چل جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کتنی ضرورت ہے مزید ایکسپلینیشن کی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں اندر کی, وہ بات ہے کہ جنرلی جب میں کلاس میں ان ہوتا ہوں پری ریزلٹ والی میں, تو میں پچھلی کلاس کا بھی ریوائز کرتا ہوں, پھر اس کلاس کا بھی پڑھاتا ہوں. لیکن اس کلاس میں جنرلی میں پچھلی کلاس والا سارا ریوائز نہیں کروا رہا ہوں. سر جی اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا, میں نے ریگولر کلاس میں 5 دن میں چیپٹر 1 کروایا ہے, اور میں نے ہر روز آگے تقریباً 15 سے 20 منٹ پرانا ریوائز کرایا. لیکن اس کلاس میں وہ پرانا ریوائز نہیں کرا رہا ہوں گا. سر سمجھ آ رہی ہے؟ میرا کورس 41 آورز والا بھی اویلیبل ہے جس میں ہر چیز ڈیٹیل میں ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری آڈینس کیسی ہے, میں نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی آگے چلیں گے, نہیں سمجھ آئے گی رک جائیں گے. لیکن آپ لوگوں کو یہ میں آج آپ لوگوں کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, کوئی ایک بات کسی ایک بچے کو سمجھ نہیں آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے, میں آگے نہیں پڑھاؤں گا, چاہے پوری کلاس کو برا لگے. کیوں؟ میرے لیے جس کو سمجھ نہیں آ رہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جس کو سمجھ آ رہا ہے. تو یار میری بات سمجھ آ رہی, تو اس چیز سے بہتر نہیں کرنا آپ نے, نہ اس چیز سے پریشان رہنا ہے کہ سر تیز پڑھائیں گے. پچھلی بار میں بتا رہا ہوں پورے 40 دن تھے بغیر آف کے, اس بار 55 دن ہے جس میں آف بھی ہیں, جس میں ٹیسٹ بھی ہیں. تو سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے جب میں نے کلاس کی کوالٹی کو خراب نہیں کرنا, میرے پاس 10 ٹیسٹ ہے نا, تو جب مجھے لگے گا کہ ٹیسٹ میں پرابلم آ رہی تو میں پتہ کیا کروں گا, میں ٹیسٹ ادر دین کلاس کر دوں گا. یعنی میں ٹیسٹ والے دن ٹیسٹ کلاس کے علاوہ ٹائم میں لوں گا اور کلاس رکھوں گا, تو میرے پاس 10 دن ایکسٹرا آ جائیں گے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ تو سر میں مطلب میرے 55 دن سے میرے دن کتنے ہو جائیں گے, 65 ہو جائیں گے. ایسا ہو جاتا ہوتا ہے. تو میرے پاس ایک پورا پلان ہے, اور ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس دیا اوور دا پیریڈ, 9-10 سال سے پڑھا رہے ہیں. تو یہ کوئی بہت تنگ کم ٹائم نہیں ہے, بڑا مناسب ٹائم ہے, انشاءاللہ کور ہوگا, کمفرٹیبلی کور ہوگا, بغیر کسی جلدی کے, بغیر کسی ٹینشن کے, بغیر کسی ہری کے, اور بغیر کسی لوڈ کے. میں نے آپ سے کہا ہے نا 2.5 گھنٹے ادر دین دا منتھ آف اگست. آپ نے مجھے آگے ضرور بتانا ہے سر کس دن میں نے اگر آپ کو کسی دن 2.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا اس ٹاپک کو تیار کرنے میں جو میں نے پڑھایا, تو آپ نے مجھے آگے ضرور بتانا ہے. بہت ہوتا ہے اتنا ٹائم, میں نے آپ سے کم ٹائم نہیں مانگا, اچھا ٹائم ہے, تسلی سے کریں گے, کوئی جلدی نہیں ہے. جی اور کوئی سوال؟ کچھ نہیں پوچھنا چاہتے؟ بس اب آپ لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ اب آپ کو چھٹی چاہیے. ٹھیک ہے سر, لیں سر آج کے لیے اتنا ہی ہے. کوئی جو بندہ بات پوچھنا چاہے میں اویلیبل ہوں. جو بندہ سمجھتا ہے کہ آج ڈن ہو گیا وہ جا سکتا ہے. میں واٹس ایپ میں بھی ہوں گا, اور میں موسٹ پرابلی ایڈمن بھی ہوں گا, تو میں اس کو رسپونڈ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ سب لوگوں سے بھی کہوں گا بچوں ایڈمن گروپس میں بھی انشاءاللہ آج ایڈ ہو جاتا ہوں. ایک آسان سا طریقہ یہ ہے, میں نے ایڈمن گروپ کو
جو سوری یہ واٹس ایپ گروپس ہیں، کلاس گروپس ہیں، اس کو ایڈمن اونلی رکھوایا ہوا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک بچے کا سوال ہوتا ہے کہ کل سر نے کیا پڑھایا، اس سے 150 بچہ افیکٹ ہوتا ہے. سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ ایک بچے کے سوال کی وجہ سے 150 بچہ ڈسٹرب ہو. آپ ڈائریکٹلی مجھے سوال پوچھیں. ایک آسان سا طریقہ یہ کہ آپ اپنے واٹس ایپ پر میرا نمبر سیو کر لیں سر علی عمران، اور اس سے جو سوال پوچھنا ہے مجھ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھیں. آپ میں سے اکثر بچوں نے ابھی بھی بولا کہ سر ہم نے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آپ سے انفارمیشن ملی ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ اگر میرے پاس جب میں گروپ میں ایڈ ہوں گا تو میرے پاس آپ سب لوگوں کے نام سیو ہو جائیں گے. میرے پاس تقریباً 9300 اسٹوڈنٹس کے نام سیو ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کے بھی نام آ جائیں گے. اچھا جب آپ لوگوں کے نام سیو ہو جائیں گے تو پھر جب اسٹیٹس میں کوئی بھی لگاؤں گا، کوئی بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا تو وہ انفارمیشن اسٹیٹس کے تھرو آپ تک پہنچ جائے گی. اگر آپ کی اسپیسیفک ہوگی تو آپ کے گروپ میں آئے گی. اگر اوور آل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگی، جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ یار ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنے کا آئیڈیل طریقہ کیا ہے، تو اس کو میں اسٹیٹس پہ بعض اوقات لگاتا ہوں. پھر آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے. اس سے بھی اکثر جو اسٹیٹس میں لگاتا ہوں میں پرسنل نہیں لگاتا، وہ آفیشیل کیپیسٹی میں لگاتا ہوں. میں نے یہ بات سمجھ لی ہوئی ہے کہ یہ آفیشیل ایکٹیویٹی ہے. تو اس کا ہم واٹس ایپ کو یوز کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا. ایڈمن اونلی ہے، میرا نام سیو کرنا ہے اور مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. میں آپ کو پرسنلی جواب دوں گا، مسئلہ حل. اور جو بچہ کوئی انڈیویجول سوال پوچھے گا تو میں کروں گا. اور جب مجھے لگے گا کہ میں نے اس کلاس سے خطاب کرنا ہے تو میں اس واٹس ایپ گروپ میں ڈال دوں گا. اور یار سمجھ آ گئی ہے؟ تو سر آج کے لیے اتنا ہی تھا. جوندے رہو. 2242888078. ویسے تو گروپ میں بھی جب میں ایڈ ہوں گا تو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ واٹس ایپ نمبر آپ سیو کر لیں گے تو آپ جو میسج کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی مجھے کریں. بچے کا مجھ سے رابطہ ہوتا ہے، میں بھی کمفرٹیبل رہتا ہوں، بچہ بھی. اور میں نہیں چاہتا کہ اسٹوڈنٹ اور میرے درمیان کوئی بھی بیریئر ہو. آپ لوگ سوال کریں، ہم جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں، پرسنلی حاضر ہوں انشاءاللہ. سر ڈن ہے؟ لے سر آج کے لیے اتنا ہی تھا. تھینک یو جی. اللہ حافظ.